اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت کا ترجمہ ہم کر رہے تھے۔ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل ہم سورہ البقرہ میں 143 نمبر آیت بھی ترجمہ کر چکے ہیں اور تشریح بھی کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں سورہ البقرہ کی 143 نمبر آیت، سورہ ال عمران کی 104 اور 110 نمبر آیت، سورہ حج کی 78 نمبر آیت، سورہ الاعراف کی 6 نمبر آیت اور سورہ القصص کی 44 نمبر آیت سٹڈی کرنے کے بعد اور احادیث سے بھی اپنے آپ کو آشنا کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک جمع غفیر سے کنفرمیشن لے لی اور پوچھا کہ کیا میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا ہے مکمل؟ تو تمام جمع غفیر کے لوگوں نے گواہی دی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہ دین ہم تک مکمل پہنچا دیا ہے اور حق بھی ادا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ میں نے ان تک آپ کا دین مکمل پہنچا دیا ہے اور حق بھی ادا کیا ہے، تو بھی گواہ رہنا یا اللہ۔ تو پھر یہ انگلی جو ہے نا جمع غفیر کی طرف کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرمایا کہ اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک یہ خالص دین اللہ تعالیٰ کا پہنچاؤ۔ اور کیونکہ پیغمبر اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اب یہ ہر امتی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ یہ دین پہنچانا ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک۔ تو جوں وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد تو لوگوں میں اختلاف تو ہونا ہی تھا، تو اختلاف پیدا ہوا، فرقے پیدا ہوئے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں ایک چھوٹی سی جماعت بنائی اور پھر وہ جماعت بڑھتی ان میں لوگ شامل ہوتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کوشش کرتے رہے اور پھر آخرکار یہ دین یہاں تک پہنچا کہ پوری دنیا پر یہ دین اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے قائم کیا۔ تو اب یہ اس امت میں جب اختلاف پیدا ہو اور فرقے بنے تو اس امت میں اب قیامت تک اسی طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں پیدا ہوں گی اور وہ محنت کریں گی اور اسی طرح پھر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ دین قائم کرنے کی ان کی ڈیوٹی ہوگی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو باز نہیں آتے وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں اور دین سے ہٹ چکے ہیں اور صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم سے لوگوں کو روکتے ہیں اور دین میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پہنچاتی ہیں۔
جس طرح کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے 110 نمبر آیت میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک امت بن کر لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے، قیامت تک کے لوگوں آنے والے لوگوں کی خیر کے لیے نیکی کا حکم کرتی ہیں اور دین پہنچاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں یہ امت اور برائی سے روکتی ہیں. تو پھر قیامت کے روز یہی لوگ جو دین میں کوشش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے، برائی سے روکنے، نیکی کی تلقین، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ لوگ پھر گواہی دیں گے ان لوگوں پر جنہوں نے تکذیب کی اور نہ مانے اور انحراف کیا اور من چاہے زندگی گزارتے رہے اور آخرت کی پرواہ نہیں کی. تو یہ لوگ پھر ان پر گواہی دیں گے کہ ہم نے تو ان تک دین پہنچایا تھا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے کہ بے شک ان لوگوں تک دین پہنچایا گیا تھا میرے ذریعے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور بعد میں آنے والے سنت کے مطابق امت کو مستحکم و ابھارنے کے لیے، اٹھانے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا، صراط مستقیم پر چلتے رہے. اور اس میں ایک حقیقت اور بھی ہے کہ ہر پیغمبر بھی اپنی اپنی امت پر گواہی دیں گے. جیسے کہ نوح علیہ السلام اپنی امت پر گواہی دے گا کہ میں نے قریباً 950 سال تک ان تک دین پہنچایا، تبلیغ کی، مگر یہ لوگ نہ مانتے رہے، تکذیب کرتے رہے. تو وہ امت نوح علیہ السلام کی منکر ہو جائے گی کہ ہم تک تو نوح علیہ السلام نے دین نہیں پہنچایا. تو گواہی کے لیے پھر اس امت کو لایا جائے گا. وہ پھر جرا کریں گے اور تصدیق کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے ان تک دین پہنچایا تھا، مگر انہوں نے تکذیب کی تو سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. 82 لوگ یا جتنے بھی تھے، چند لوگ ایمان لے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر بچا لیا اور باقی غرق ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تو یہ کس طرح ہم پر گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اس امت کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو سچ بولتا ہے، سچ کہتا ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاؤنٹر سائن کریں گے کہ واقعی یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، اور میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے ان تک دین پہنچایا تھا، مگر انہوں نے تکذیب کی.
تو اسی طرح ہر پیغمبر کا یہی حال ہوگا، اپنی امت پر گواہی دیں گے اور انکار پر پھر اس امت کو لایا جائے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاؤنٹر سائن کریں گے، سب پر گواہی دیں گے۔ یہ ان آیتوں اور جو ہم نے بیان کی ہیں اور جو 143 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی، ان کی روشنی میں ہم یہی کچھ سمجھ چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔